کیا آپ نے سوچا ہے اصل حکمت کیسے لوگوں کو کھینچتی ہے؟ یہی ہم شیبا کی ملکہ کے سلیمان کے پاس آنے کی کہانی میں دیکھتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں آئی کہ اس نے اس کی دولت کے بارے میں سنا تھا۔ وہ اس لیے آئی کیونکہ اس نے سلیمان کی شہرت اور اس کے خداوند سے تعلق کے بارے میں سنا تھا۔ یہ ہمیں یہ گہری بات بتاتا ہے کہ خدائی حکمت دنیا پر کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے۔ شیبا کی ملکہ کا سفر خود حیران کن تھا۔ وہ عظیم قافلے کے ساتھ طویل فاصلہ طے کر کے آئی اور سونے، خوشبوؤں، جواہرات کے قیمتی تحفے لائی۔ سب سے دلچسپ یہ کہ وہ کس چیز کی تلاش میں آئی، نہ تو تجارتی معاہدے اور نہ ہی سیاسی اتحاد، بلکہ اپنے دل کے گہرے سوالات کے جوابات کے لیے۔ کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ اقتباس سلیمان کو مشکل سوالات سے آزمانے آئی تھی، اقتباس ختم اور اس سے اپنے دل کی تمام باتیں کرنے آئی تھی۔ جو اس نے پایا اس کی توقعات سے بڑھ کر تھا۔ سلیمان کی حکمت اور عمل دیکھ کر صرف اس کے جوابات میں نہیں بلکہ اس کے طرز حکومت، گھرانے کی تنظیم اور انداز عبادت میں بھی اس نے کہا، واقعی میرے سامنے آدھی بات بھی بیان نہیں ہوئی تھی۔ حکمت اور دولت میں تم نے اس شہرت سے زیادہ پایا جو میں نے سنا تھا۔ دیکھیں اسے سب سے زیادہ کیا متاثر کر گیا۔ اس نے خدا کی تعریف کی اور کہا، خداوند کی اسرائیل سے ابدی محبت کی وجہ سے ہی اس نے تمہیں بادشاہ بنایا ہے تاکہ تم انصاف اور راست بازی کو قائم رکھو۔ یہ ملاقات ان گہری حقیقتوں کو ظاہر کرتی ہے جن پر سلیمان نے امثال و واعظ میں لکھا تھا۔ اس نے سکھایا کہ جب غرور آتا ہے تو رسوائی بھی آتی ہے، لیکن عاجزی کے ساتھ حکمت آتی ہے۔ شیبا کی ملکہ نے سلیمان میں صرف ذہانت ہی نہیں بلکہ حکمت بھی دیکھی، جو خدا کے سامنے عاجزی میں جڑی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھا جو سلیمان نے لکھا تھا، داناؤں کی تعلیم زندگی کا چشمہ ہے جو انسان کو موت کے جال سے بچاتی ہے۔ سلیمان کی اس دور کی تحریریں تعلقات اور اثر و رسوخ کے بارے میں گہری بصیرت ظاہر کرتی ہیں۔ جیسے لوہا لوہے کو تیز کرتا ہے، ویسے ہی انسان دوسرے کو تیز کرتا ہے۔ شیبا کی ملکہ کا دورہ اصول کی عملی مثال تھا۔ دو مختلف ثقافتیں بامانی مکالمے میں مشغول، اس تبادلے سے دونوں نے ترقی پائی۔ سلیمان میں یہ بھی لکھا کہ راست باز کا دل اپنے جوابات تولتا ہے، اور یہ وہ بات ہے جو اس نے گفتگو کے دوران اپنائی۔ وائس کی کتاب باب 3 میں سلیمان غور کرتا ہے کہ ہر چیز کا وقت ہے اور آسمان کے نیچے ہر کام کا موسم ہے۔ یہ دورہ حکمت بانٹنے کا وقت تھا، ثقافتی تبادلے کا وقت تھا، قوموں کے سامنے خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کا وقت تھا۔ یہ وہی پورا ہوا جو زبور 72 میں لکھا تھا، شیبا اور شیبا کے بادشاہ اس کے حضور تحفے پیش کریں، تمام بادشاہ اس کے آگے جھکیں، قومیں اس کی خدمت کریں۔ تو ہم ان سچائیوں کو کیسے اپنائیں؟ ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ دوسروں کو ہماری طرف متوجہ کرے۔ دوسرا، اپنی حکمت ان لوگوں کے ساتھ بانٹیں جو اس کے طلبگار ہیں۔ تیسرا، یاد رکھیں کہ اصل حکمت زندگی کے ہر پہلو کو چھوتا ہے۔ چوتھا، اثر و رسوخ دوسروں کی رہنمائی خدا کی طرف استعمال کریں۔ پانچواں، بامانی مکالمے کی قدر کریں جو دونوں فریقین کو نکھارتا ہے۔ چھٹا، یہ تسلیم کریں کہ حکمت ثقافتی سرحدوں سے بالاتر ہے۔ اور ساتواں، ہر ملاقات کو خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کا موقع سمجھی۔ کہانی یوں ختم ہوتی ہے کہ ملکہ اپنے وطن واپس جاتی ہے، سلیمان کے تحفوں کے ساتھ، اقتباس اس کے علاوہ جو کچھ اس نے اپنی سخاوت سے دیا۔ اب یہ یاد دلاتا ہے کہ اصل حکمت ہمیشہ فیاض ہوتی ہے، ہمیشہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ سلیمان نے لکھا، جو دوسروں کو تازگی بخشتا ہے وہ خود بھی تر و تازہ ہوگا۔ ہم اس اصول کو ان کی ملاقات میں خوبصورتی سے دیکھتے ہیں۔ تعریف میں اور بھی لوگ تھے جنہوں نے حکمت کے لیے خدا کو تلاش کیا اور قوموں کے لیے باعث برکت بنے۔ کلیسا کی ابتدائی تاریخ میں آگسٹین اور سی ایس لیوس، حالیہ برسوں میں
दोनों यसू के पैरोकार थे जिन्होंने अपनी हिकमत नस्लों के साथ बांटी और इस हिकमत ने कई कौमों और नस्लों पर असर डाला। जब एक बार हिकमत आज़ाद हो जाए तो वो ज़मीन पर फैल जाती है और भूखे दिलों को सैराब करती है, जैसे शीबा की मलिका का दिल। तो आइए हम भी सुलेमान की तरह ऐसे लोग बने जो ऐसी हिकमत पैदा करें कि दूसरे लोग जवाब तलाश करने के लिए हमारी तरफ आएं। अपनी जिंदगी को इस तरह गुजारें कि इसमें खुदाई हिकमत और अमली कामयाबी का ऐसा दिलकश इम्तिजाज हो कि लोग इस खुदा की तरफ मुतवज्जे हों जिसकी हम इबादत करते हैं। आखिरकार हिकमत का असल मकसद सिर्फ ज़ाती फ़ायदा नहीं है, उसका मकसद यह है कि दुनिया को एक सच्चे और जिंदा खुदा को जानने की खूबसूरती और ताकत दिखाई जाए।